اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ آپ کی درسی کتاب السراجی فی المیراث میرے حصے میں آئی ہے اور یہ اس فن کی پہلی کتاب بھی ہے آپ کی اور آخری کتاب بھی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ایک نامور حنفی عالم سراج الملت والدین محمد ابن محمد عبد الرشید سجاوندی علیہ الرحمت والرضوان کی تصنیف ہے۔ مصنف نے اس کتاب کا آغاز حمد و صلات سے کرنے کے بعد اللہ کے مقدس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا تبرکاً تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ علم فرائض سیکھو، لوگوں کو اسے سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ سارے علوم دینیہ کو آدھا کہا گیا اور اکیلے علم فرائض کو دوسرا آدھا کہا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شارحین حدیث نے اس کی متعدد وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے حیات کی اور دوسری حالت ہوتی ہے ممات کی۔ علم فرائض کے علاوہ باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم انسان کی حالت حیات کے ساتھ مختص ہیں، اور علم فرائض اکیلا وہ علم ہے جو انسان کی حالت ممات کے ساتھ مختص ہے۔ تو باقی علوم ایک حالت کے ساتھ مختص وہ آدھا، علم فرائض دوسری حالت کے ساتھ مختص اس لیے یہ آدھا۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جو مختلف چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو اس ملک کا سبب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سبب ہوتا ہے اختیاری اور دوسرا سبب ہوتا ہے اضطراری۔ اختیاری سبب مثلاً ایک چیز آپ نے کسی سے خرید لی تو مالک ہو گئے، اس میں آپ کے اختیار کا دخل ہے۔ کوئی چیز آپ کو کسی نے ہبہ کر دی، آپ نے قبول کر کے قبضہ کر لیا تو آپ مالک ہو گئے، اس میں بھی آپ کے اختیار کا دخل ہے۔
اگر رد کر دیں، قبضہ نہ کریں تو ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سبب ہوتا ہے اضطراری، کہ کسی آدمی کے مورث کا انتقال ہو جائے تو اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جائیداد اس مورث نے چھوڑی ہے بنا اس کے کچھ کیے اضطراری طور پر یہ اتنے حصے کا مالک ہو جائے گا لا محالہ، جتنا حصہ شریعت نے اس مال متروک میں اس کا مقرر کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ انسان کے ملک کے جو دو ذرائع ہیں، باقی سارے علوم کا تعلق اختیاری ذرائع سے ہے اور اس علم کا تعلق اضطراری ذرائع سے ہے، اس لیے آدھا آدھا۔ ایک تیسری وجہ شارحین حدیث نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اس علم فرائض کا تعلق حساب کتاب سے ہوتا ہے، اور حساب کتاب میں ذرا لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے دلچسپی کم ہوگی تو اس علم کو حاصل نہیں کریں گے، اور یہ علم حاصل نہیں ہوگا تو کسی میت کی متروکہ جائیداد میں لوگوں کے جو حقوق ہیں کما حق ہو ان تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اس فن کے اندر دلچسپی میں اضافے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو اسے سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اب اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چوتھے پارے میں جو سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12، پورے رکوع میں یہی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ اس میں ان اصحاب فرائض کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ پورا رکوع آپ ازبر یاد کر لیں، کنز الایمان والا ترجمہ دیکھ لیں، صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے اس پر جو تفسیری حواشی تحریر فرمائے ہیں اس کا بھی مطالعہ کر لیں، اور اسی طرح سے چھٹے پارے میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 176، اس میں بھی وراثت کا تذکرہ ہے، وہ آیت بھی آپ ازبر کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آیت نمبر 11، 12 اور 176 یاد کر لیں گے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، اور اس پر جو تفسیری حاشیہ ہے حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ کا، اس کا ٹھیک سے مطالعہ کر لیں گے تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آگے سراجی کو پڑھنے میں۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، اس لیے میں اسی گفتگو پر اپنی بات ختم کروں گا، اور پھر دوبارہ درخواست کروں گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176 پوری محنت کر کے ازبر یاد کر لیں،
ترجمہ بھی دیکھ لیں اور تفسیری حاشیہ بھی دیکھ لیں، اور سب دیکھ کے کل پھر گروپ میں شامل ہوں۔ والسلام۔